أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. فآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قرآن مجید کے بڑے بڑے مضامین میں سے 5واں مضمون ہے احکامات. احکامات یہ حکم کی جمع ہے. احکام، احکامات. حکم امر کو کہتے ہیں، اور امر میں کسی کام کے کرنے کا طلب پایا جاتا ہے. جس میں کسی کام کے کرنے کا طلب پایا جاتا ہے اس کو امر کہتے ہیں، حکم کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں بے شمار احکامات کا ذکر ہے. کبھی نماز کے متعلق، کبھی زکوٰۃ کے متعلق، کبھی بعض اور عبادات کے متعلق، کبھی دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم، کبھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم. تو قرآن مجید میں مختلف احکامات کا ذکر ہے. جس طرح نماز اور زکوٰۃ کے متعلق اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 43 فرمایا: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اور اسی کے ایک آیت کے بعد اللہ سے مدد مانگنے کا بھی حکم ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور مدد طلب کرو اللہ تبارک و تعالی سے صبر اور نماز کے ذریعے سے. اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتے ہیں: وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ نبی آخر الزمان دنیا میں مبعوث ہوں گے تو تم نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ گے، اور ایمان لانے کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا. تو فرمایا کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. اسی طرح بعض اور بھی جگہوں میں نماز کے متعلق امر ہے، حکم ہے کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ دیتے رہو. یتیم کے متعلق حکم ہے کہ یتیم کو اس کا حق دو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، اس کا مال
اس کے حوالے کر دو جب وہ اپنی جوانی کے عمر کو پہنچ جائے۔ تو قرآن مجید میں احکامات کا ذکر ہے کہ جن احکامات کو انسان اپنی عملی زندگی میں لے آئے تو انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ چھٹا مضمون قرآن مجید کا وہ ہے ماننے والوں کا ذکر اور نہ ماننے والوں کا ذکر۔ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو قبول کیا، اللہ کے پیغام کو مان لیا، ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا، اور جنہوں نے اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کیا، اللہ کے پیغام کو نہیں مانا، ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ بار بار سابقہ امتوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی بطور عبرت ان کے واقعات کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے نہیں مانا، اور جب نہیں مانا تو ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور انبیاء کے ساتھ تھوڑی سی تعداد میں ماننے والوں کو ہم نے نجات دے دیا۔ جیسے نوح علیہ السلام کے واقعے کے متعلق آتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 64، فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، پس نوح علیہ السلام کی امت نے، نوح علیہ السلام کے قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی، ہم نے نجات دی، ہم نے بچا لیا نوح علیہ السلام کو، والذین معہ فی الفلک، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور ایمان لانے کی وجہ سے اس کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ یہ ماننے والوں کا ذکر ہے کہ ان کو ہم نے نجات دی۔ اب نہ ماننے والوں کا ذکر بھی اسی آیت میں ہے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے نہیں مانا، جنہوں نے جھٹلایا، ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ان کو ہم نے غرق کر دیا، ہم نے ان کو پانی میں ڈبو دیا، ان کو غرق کر دیا۔ اسی طرح ہود علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے، ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو نجات دی اللہ رب العزت نے، اور جنہوں نے نہیں مانا، مخالفت کی، ان کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، پس ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ہود علیہ السلام کے ساتھ، جو ہود علیہ السلام کی معیت میں تھے، جو اس کے ساتھی تھے، ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی مہربانی سے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے کاٹ دیا ان لوگوں کی جڑوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، وما کانوا مؤمنین، اور نہیں تھے یہ لوگ ایمان لانے والے۔ اسی طرح اور انبیاء کے متعلق اور ماننے والوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی ان کے نجات کا ذکر اور نہ ماننے والوں کے متعلق ہلاکت کا ذکر کرتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کے قوم کے متعلق بھی یہی قانون بیان فرمایا کہ جنہوں نے مان لیا ان کو ہم نے بچا لیا، جنہوں نے نہیں مانا ہلاک کر دیا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کے قوم کے متعلق کہ جنہوں نے مان لیا ان کو بچا لیا۔ اسی صورت میں ہے آیت نمبر 83، فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ
إلا امرأته، ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی اور لوط علیہ السلام کے اہل کو، اس کے خاندان میں سے بہت سے کم لوگ ایمان لائے تھے۔ ایک قول کے مطابق اس کی صرف اور صرف بیٹیاں ایمان لائی تھی، باقی کوئی ایمان نہیں لایا۔ یہاں تک کہ إِلَّا امْرَأَتَهُ، اس کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی، اس کی بیوی کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ لوط علیہ السلام کو نجات دی، اس کے اہل کو نجات دی جو ایمان لائے، اس کی بیوی کو بھی نہیں بچایا کہ جو ایمان نہیں لائی، جس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، جس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، پھر بھی اللہ نے اس کو نہیں بچایا، اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور ان کو اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش میں ہلاک کر دیا، ان پر پتھروں کی بارش برسائی اللہ نے۔ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسائی ان پر بارش پتھروں کی، جو بہت ہی برا انجام ہے ان لوگوں کا۔ فانظر، دیکھ لیجئے، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ کیسا انجام ہوا مجرم لوگوں کا، جنہوں نے نہیں مانا ان کا کیا انجام ہوا۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے نجات دی اور نہ ماننے والوں کو ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق سورہ بقرہ کی ابتدائی ہے آیت نمبر 49-50، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو نجات دی، تم کو بچایا فرعونیوں سے جو تمہیں سخت تکلیف دیا کرتا تھا، اور اس کا آل، اس کا قوم بھی تمہیں بہت سخت تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ان کو قتل کر دیتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے الگ کر دیا تم پر دریا کو، ہم نے جدا کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہارے لیے راستے بنائے، تم کو نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، فرعونیوں کو۔ وَأَنْتُمْ تنظرون، اور حال یہ ہے کہ تم دیکھتے تھے ان کو، ان کے غرق ہوتے وقت۔ تو قرآن مجید کا چھٹا مضمون وہ ہے ماننے والوں کا ذکر، نہ ماننے والوں کا ذکر، اور یہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے لیے بطور عبرت بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر مانو گے تو تمہیں پہلی امتوں میں جو ماننے والے تھے ان کی طرف بچایا جائے گا، اور اگر نہیں مانو گے تو پہلی امتوں کے نہ ماننے والوں کی طرح تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا اور تمہیں بھی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔